بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا کی شادی 1981 میں ہوئی تھی۔ ڈائنا کی خوبصورتی اور اس کے سوشل ورک نے اسے فوراً ہی پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ کچھ جگہوں پر پرنسس ڈائنا کوئین ایلزابتھ سے بھی زیادہ مشہور تھیں۔ پرنسس ڈائنا فیوچر کوئین کے نام سے جانی جاتی تھی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اور 1996 میں پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا میں ڈیورس ہو گیا۔ اس ڈیورس کے ایک سال بعد ہی پرنسس ڈائنا ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کار ایکسیڈنٹ کے پیچھے رائل فیملی کا ہاتھ تھا، کیونکہ پرنسس ڈائنا کو رائل فیملی میں کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پرنس اینڈریو اور ڈائنا بچپن کے دوست تھے اور اسی کے تھرو پرنس چارلز اور ڈائنا کے درمیان دوستی ہوئی اور 1981 میں ان دونوں کی شادی، مگر 1986 تک ہی ان دونوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ دراصل 1986 میں پرنس چارلز نے کیمیلا کے ساتھ ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ دونوں 70s میں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر چکے تھے، مگر پھر ان دونوں نے بریک اپ کر لیا اور دونوں نے شادی بھی کر لی تھی، مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ مگر 1986 میں ان دونوں نے اپنا افیئر دوبارہ شروع کیا۔ اس بات پر پکی مہر 1993 میں ہونے والی ایک آڈیو لیک نے لگائی تھی۔ اس آڈیو لیک نے رائل فیملی کے لیے بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی کی تھی۔ پرنسس ڈائنا چارلز کے ساتھ اپنی شادی کو لے کر خوش نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرز کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے جیمز ہاورڈ کا۔ پرنسس ڈائنا اور جیمز ہاورڈ نے 1986 سے لے کر 1990 تک 5 سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا۔ 1994 میں جیمز ہاورڈ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اگر پرنس چارلز دھوکہ نہ دیتے تو پرنسس ڈائنا کبھی بھی اس کو ڈیٹ نہ کرتی۔ اس کے بعد سپتمبر 1995 میں پرنسس ڈائنا نے ایک پاکستانی بورن ڈاکٹر حسنت خان کو ڈیٹ کرنا شروع کیا۔ ان کا یہ رشتہ تقریباً 2 سال چلا تھا اور ان کو ہارڈلی ہی ایک ساتھ دیکھا گیا ہوگا۔ بریک اپ کے بعد ڈاکٹر حسنت خان نے اس رشتے کے بارے میں زیادہ بات تو نہیں کی، مگر ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کا بریک اپ پبلک پریشر کی وجہ سے ہوا تھا۔ ڈاکٹر حسنت خان کے ساتھ بریک اپ کے بعد پرنسس ڈائنا نے ایک فلم پروڈیوسر اور بلینئر بزنس مین محمد الفید کے بیٹے دودی الفید کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اور اسی رشتے کی وجہ سے پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا کے درمیان ڈیورس ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈائنا اور دودی الفید بہت جلد شادی کرنے والے تھے۔ اپنے ڈیورس اور ٹائٹل ہر رائل ہائنس کھونے کے باوجود پرنسس ڈائنا کی پاپولیرٹی میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے چیریٹی ورک کے لیے کئی بار عوام میں گئی تھی۔ ڈائنا عوام میں پیپلز پرنسس کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ 1997 میں پرنسس ڈائنا اور دودی الفید اپنی سمر ویکیشنز منانے کے لیے پیرس گئے تھے۔ وہ لوگ جہاں بھی جاتے کیمرے ان کے پیچھے ہوتے۔ پرنسس ڈائنا اور دودی الفید پیرس میں رٹس ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ پرنسس ڈائنا کو میڈیا سے بہت ڈر لگتا تھا اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ نیچے 30 سے زائد کیمرہ مین ان کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے دودی کے اپارٹمنٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی ایک ہنری پال نامی شخص چلا رہا تھا اور اس ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی۔ میڈیا کی ایک بھیڑ ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ پونٹ ڈی الما ٹنل میں داخل ہوتے ہی ڈرائیور نے گاڑی پر کنٹرول کھو دیا اور گاڑی کو ایک کھمبے کو دے مارا۔ دودی الفید اور ڈرائیور ہنری پال دونوں موقع پر ہی مارے گئے تھے، جبکہ پرنسس ڈائنا اور دودی الفید کا ایک باڈی گارڈ ٹریور ریس جونز یہ دونوں زندہ تھے۔ ان دونوں کو لاپیٹی ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق آپریشن کے دوران جب پرنسس ڈائنا کو ہوش آیا تو انہوں نے دودی الفید کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کہا تھا، "او مائی گاڈ، واٹ ہیز ہیپنڈ"، اور یہی ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد پرنسس ڈائنا کی موت انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ڈیٹ تھی 31 اگست 1997۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پرنسس ڈائنا کی موت لنگ میں ایک کٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور اگر انہوں نے سیٹ بیلٹ پہنا ہوتا تو وہ یقیناً بچ جاتی۔ اس ایکسیڈنٹ کو لے کر مختلف افواہیں تھی۔ دودی الفید کے والد محمد الفید نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ MI6 کے ایجنٹس نے کرایا ہے اور اسی وقت پرنسس ڈائنا کے ہاتھ کا لکھا ایک نوٹ بھی پبلش کیا گیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ پرنس چارلز ڈائنا کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں،
مگر 2004 میں ایک انویسٹیگیشن نے ایسی تمام افواہوں کو رد کر دیا۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کا کہنا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ایک قدرتی حادثہ تھا۔ جب پرنسس ڈائنا کی موت کی خبر آئی تو رائل فیملی بیلمورل کیسل میں اپنی سمر ویکیشنز منا رہی تھی۔ کوئین ایلزابتھ نے پرنس ہیری اور پرنس ولیم دونوں کو اسکاٹ لینڈ میں رہنے اور میڈیا سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پرنسس ڈائنا کی موت نے پورے یوکے کو صدمے میں ڈال دیا تھا۔ لوگوں نے بکنگم پیلس کے باہر پھولوں کے گلدستوں اور پرنسس ڈائنا کی تصویروں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ رائل فیملی پر اصل تنقید اس وقت شروع ہوئی جب کوئین ایلزابتھ نے پرنسس ڈائنا کے مرنے کے فوراً بعد میڈیا سے بات نہیں کی۔ کوئین نے پرنسس ڈائنا کی موت کے 5 دن بعد جا کر میڈیا سے بات کی۔ پرنس چارلس اور پرنسس ڈائنا کی شادی کو 750 ملین لوگوں نے دیکھا تھا، جبکہ پرنسس ڈائنا کے فیونرل کو 2.5 بلین لوگوں نے دیکھا تھا، اور یہ تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے انسیڈنٹس میں سے ایک ہے۔ پرنسس ڈائنا کے فیونرل کے اس ویڈیو میں پرنس ولیم اور پرنس ہیری کو اپنی ماں کے کافن کے پیچھے چلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1 جولائی 2021 کو پرنس ہیری اور پرنس ولیم دونوں نے اپنی ماں کی فیورٹ جگہ کینسنگٹن پیلس پر ان کا ایک سٹیچو انویل کیا۔ یہ سٹیچو پرنسس ڈائنا کے ان کاموں کو یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اپنے لوگوں کے بھلے کے لیے کیے تھے۔